کرنل کمار اور اس سے پہلے آرمی چیف کی بریفنگ کے بعد اب اس علاقے سے متعلق کوئی ایسی انفارمیشن نہیں تھی جو ان عمائدین سلطنت تک منتقل نہ ہو گئی ہو۔ پاکستانی فوج کی پوزیشن، بھارتی فوج کی تربیتی اور اسلحی برتری پر آرمی چیف نے کھل کر اظہار خیال کیا تھا۔ پرائم منسٹر ہاؤس کے کونے میں موجود مندر میں کیرتن شروع ہو رہا تھا جب بھارتی خارجہ سیکرٹری اور وزیر خارجہ نے اپنی بریفنگ ختم کی۔ انہوں نے بھارتی فوج کی جارحیت سے پیدا ہونے والی صورتحال کی ممکنہ رد عمل اور اس رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی بتا دی تھی۔ یہ بات تمام بریفنگ کرنے والوں کے ذہن میں پہلے سے موجود رہی تھی کہ ان کے سامنے ایک ہٹ درم اور اپنی بات منوانے کی عادی وزیر اعظم بیٹھ گیا ہے، جس نے اپنے دماغ سے کوئی فیصلہ کرنے کے بعد ہی انہیں طلب کیا ہے۔ ہر بریفنگ دینے والا جانتا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم کی عادت تھی وہ فیصلہ کرنے کے بعد ایسی اہم میٹنگز کا اہتمام صرف اہتمام حجت کے لیے ہی کرتی تھیں، اور اپنے کسی بھی فیصلے پر تنقید یا نہ سننے کی وہ عادی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مسز اندرا گاندھی کے استفسارات کا جواب ان کی مرضی کے مطابق ہی دیا تھا۔ بھارتی آرمی چیف ایک تجربہ کار جرنیل تھا، اس کی ساری زندگی توپ و تفنگ کے سائے میں گزری تھی۔ اس سے زیادہ کون اس بات کا اندازہ کر سکتا تھا کہ اس ایڈونچر کی بھارتی فوج کو کیا قیمت چکانا پڑے گی۔ وہ جانتا تھا کہ بھارتی کبھی سیاہ چن کے راستے شاہراہ قراقرم پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا کی کوئی فوج ایسا نہیں کر سکتی، لیکن اسے اس بات کا علم تھا کہ مسز اندرا گاندھی کے اس فیصلے کے پیچھے روسی دباؤ موجود ہے، اور ان حالات میں بھارت روس کو ناراض کرنے کا خطرہ کبھی مول نہیں لے سکتا تھا۔ ان سب سے بڑھ کر اہم بات یہ تھی کہ وہ خود اگلے 6 ماہ بعد ریٹائر ہونے جا رہا تھا۔ اس نے ساری سروس متنازع ہوئے بغیر گزاری تھی، اب آخری مرحلے پر وہ کیوں کسی کی ناراضگی کا خطرہ مول لے؟ اس لیے اس نے بھی جوابات بھارتی وزیر اعظم کی توقعات کے مطابق ہی دیے تھے۔ ایک پیشہ ور جرنیل کی حیثیت سے گو کہ وہ ایک ہی وقت میں 2 محاذ کھولنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ انٹیلیجنس رپورٹس بتا رہی تھی کہ سکھوں کے مسئلے پر پاکستان سے جنگ کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اطلاعات مل رہی تھیں کہ سکھ علیحدگی پسندوں کو پاکستان کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے، اور جس طرح بھنڈراوالا نے دربار صاحب امرتسر میں مورچے قائم کر کے اسلحہ کے انبار لگا لیے ہیں، اس کے بعد کسی بھی لمحے بھارتی فوج کے ساتھ سکھوں کی باقاعدہ لڑائی شروع ہو سکتی تھی۔ سکھ یونٹ میں دربار صاحب کے مسئلے پر پہلے ہی بے چینی پائی جاتی تھی، اور بھارتی حکومت نے بھنڈراوالا کے ساتھیوں کو ختم کرنے کے لیے دربار صاحب میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان حالات میں عین ممکن تھا کہ سکھ پلٹنے شورش کریں۔ پاکستان مغربی محاذ پر اسی صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کرے۔ وہ جانتا تھا کہ مسز اندرا گاندھی کے لیے را کے ڈائریکٹر کاؤ کا کہنا ہی آخری ہوتا تھا، اور ان حالات میں کاؤ نے بھی پرائم منسٹر کے مزاج کو سمجھتے ہوئے ان کی کسی بات کا نہ میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھا ہوگا۔ بہرحال وہ ان حالات میں دنیا کے بلند ترین برف کے جہنم میں اپنے جوانوں کو اتارنے کا خطرہ اپنی حد تک کبھی مول نہیں لے سکتا تھا، لیکن اسے اپنی وزیر اعظم کے احکامات کی تعمیل کرنا تھی۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔